بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزمائش دوسرا حصہ۔ اپنے بیوی بچوں کی موت کے بعد وہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ جب اس کا غم تھوڑا کم ہوا، حالات تھوڑی ٹھیک ہوئی، تو اس نے میرے نزدیک آنا شروع کر دیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا نزدیک آنا عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر میں کر بھی کیا سکتی تھی، مجبور تھی۔ اپنے پاس آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن مجھے اپنی جگہ پر آنے کے لیے ٹائم لگا۔ ہم دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اب میں نے دوبارہ اپنے آپ پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ ہر وقت بن سنور کر رہتی تھی۔ میں نے پرانے سارے باتیں بھلا دی تھی، یہاں تک کہ میں نے کوئی گلہ شکوہ تک نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے وقت کا گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ آج ہمیں دوبارہ ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی، اور ہمارے گھر میں ان کی تیسری شادی کی بات گردش کرنے لگی، اور اس کے گھر والوں نے اس کی تیسری شادی کے لیے منایا۔ لیکن اس بار میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی۔ لیکن وہ بضد تھا کہ میں نے کرنی ہے۔ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ خدا کے لیے اب تیسری شادی نہیں کرو۔ لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ میں پوری رات رو کر گزاری، لیکن اس کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا، اور آخر وہ دن آ گیا جو اس کے لیے خوشی کا دن تھا، لیکن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، یعنی نکاح کا دن۔ اس دن میری امی ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے، لیکن میں جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے آج حد کر دی تھی۔ میرے ماں باپ کو بے عزت برا بھلا کہا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی نہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا، اور میں رہتے ہوئے اپنی ماں باپ کے ساتھ تو میکے آ گئی۔ ابھی مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 3 دن گزرے تھے، طبیعت خراب ہو گئی۔ امی کے ساتھ ہسپتال گئی تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو